اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی توبہ کو ایک آنسو کے بدلے قبول کر لیتا ہے۔ گنہگار بندے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں کہ اے رب ذوالجلال، تیری زمین پر رہتے ہیں، تیرا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، تیرا دیا ہوا پہنتے ہیں، تیرے نام کی سانسیں، اے رب ذوالجلال گناہوں میں زندگی بسر کی ہے، اے رب ذوالجلال معاف فرما۔ اس بندے کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ہی نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تم اللہ کی چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، سجدے تو کرو، اپنے گناہوں کی معافی تو چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ایک آدمی جو اپنی اونٹنی پر کھانے پینے کا اور سفر کا سامان باندھتا، وہ ایک بہت بڑے صحرا میں نکل جاتا۔ ابھی وہ صحرا کے بیچوں بیچ پہنچا تھا اور تھکن کی وجہ سے اس نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، اور اس نے اپنے اونٹنی کی نکیل کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے سرہانے اس کو رکھ کے سو گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا صحرا، ہزاروں میل کی مسافت چاروں طرف، اب وہ صحرا کو پار نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ اس کے پاس پینے کی کوئی چیز ہے، نہ وہ صحرا کو پار کر سکتا ہے، اس لیے کہ چاروں سمت، چاروں جانب ہزاروں میلوں کی مسافتیں ہیں۔ اب وہ بندہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اپنی اونٹنی کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کی اونٹنی نہیں ملتی ہے۔ بالآخر وہ اسی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور وہ انسان وہیں پر لیٹ جاتا ہے، اپنی زندگی سے ہارا ہوا، اپنی موت کے انتظار میں لیٹا ہوا شخص جب رخ بدلتا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی وہیں پر حاضر ہے۔ اے میرے صحابہ بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اسے تو دوبارہ زندگی مل گئی، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے قلم سے لکھا نہیں جا سکتا کہ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گنہگار بندوں کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے اور اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو پھر ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں؟ ہم کہاں بھٹکے ہوئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔